ختم غوثیہ وہ نور ہے جو ایک بارگاہ سے چلا ہے، اور یہ وہ بارگاہ صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ بارگاہ پچھلے لوگوں تک بھی ہے۔ پاک مصطفیٰ سے چلی ہوئی یہ چیز ہے کہ پاک رسول اللہ سرکار اپنے محبین و صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیتے اور یار کی باتیں سجا کے، اللہ اللہ کی حمد و ثنا سجا کے لوگوں کو بتاتے، جو کچھ لمحے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لے، رب اپنی بارگاہ میں وہ ذکر مقبول کر لیتا ہے۔ اور جان لو کچھ لوگ جو شان مصطفیٰ کی محفلیں سجایا کرتے تھے، اور جب مصطفیٰ کریم پوچھتے تھے کہ کون سا ذکر چھیڑے ہوئے ہو، تو آپ لوگ فرماتے تھے ہم آپ کی شان کی باتیں کر رہے ہیں۔ جان لو جب ذکر میں مصطفیٰ کی فکر شامل ہو جائے گی، رب تمہارے ادنے کو اعلیٰ کر دے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا سہارا تو لیا۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عقدہ کھولنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی جو بھی پیدا ہوا، کسی نبی کے بارے میں یہ گمان نہ کیا گیا کہ اس کا باپ کافر تھا۔ یہ دنیا میں دو ایسے نبی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تباہ آزمائی کی گئی کہ ان کے والد جو ہیں وہ کافر تھے۔ الغرض آپ دیکھیں آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک صرف دو ایسے نبی ہیں، اور دو ایسے نبیوں میں سے اس لڑی میں صرف 3 ایسے نبی ہیں کہ جو رب نے اس لڑی میں رکھے ہیں، باقی سارے بنی اسرائیل میں رکھے ہیں۔ جان لو بنی اسرائیل کے کسی نبی کے والد کو کافر نہ کہا گیا، کسی نبی کے والد کو مشرک نہ کہا گیا۔ یہ محمد کے صلب میں آنے والے ابراہیم کو صرف کہا گیا کہ ان کی صلب میں کافر پیدا ہوئے، ان کی جد میں کافر ہوئے، یہ کافروں سے اسلام کی طرف آئے۔ جان لو یہ سارے نبیوں کے لیے کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی جو وراثت وہ لے کے آئے وہ یہود و نصارہ تک گئی۔ اس لیے تم لوگ جو حامی یہود و نصارہ ہو، ہر اس نبی پر الفاظ نہیں اٹھاتے جو یہود و نصارہ کی صلب میں سے ہے، ہر اسی نبی پر الفاظ اٹھاتے ہو جو محمد اور محمد کی پشت سے ہے۔ یہ تمہارا عقدہ یہ ہے، تم ظاہراً ابراہیم کے والد کو کافر اس لیے کہتے ہو کہ یہ نبوت ہی اچھی نہیں جو ابراہیم سے چلی ہے، یعنی ان سے پہلے کافر تھے۔ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں گو کہ تم آل محمد کو کافر ظاہر نہیں کر سکے۔ آج مجھ سے لے کے محمد عربی تک ہمارے ہر فرد نے کلمہ لا الہ بلند کیا، گو کہ محمد کے نور کے صدقے تم ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی یہ فتویٰ دیتے ہیں سید گندا بھی ہو اسے کافر نہ کہو، جو سید کو کافر کہے گا الغرض اس کا ایمان اپنا جاتا رہے گا، گو کہ تم آل محمد کو کافر نہ کہہ سکے، تم اجداد محمد کو کافر کہہ سکے۔ اسماعیل سے لے کے بنی اسرائیل اور جناب یہودیت و نصرانیت کے کسی فرد کو نہ کہا گیا ان میں سے کوئی کافر تھا۔ یعقوب سے پہلے اسحاق آئے، اسحاق کو بھی کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ کافر کہہ سکیں، اور اسحاق پھر ابراہیم کے بیٹے۔ جان لیں یہ دو لوگوں کو اس لیے کہا گیا تاکہ لوگ کہیں یہ پہلے بت پرست تھے۔ ارے جس آزر کی تو بات کر رہا ہے وہ ابراہیم کا چچا تو ہو سکتا ہے، والد نہیں ہو سکتا۔ سرکار کے والد کا نام اور ہے، اسی لیے جان لو کسی اور کی صلب گندی ہو سکتی ہے، محمد کی صلب کبھی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ آپ کہیں اس کی کوئی دلیل لائیں، میں نے کہا دلیل در دلیل بات یہ ہے، آدم کے پاس کیا تم جو لطائفات ستہ کا ذکر کرتے ہو کیا موجود تھے؟
کا रब ने हर इंसान को जुदागाना हसीयत ये दी कि उसमें रूह फूंक दी, उसको सिर खफी अक्फा, ये तसव्वुफ की महफिल है इसलिए जरा बात तसव्वुफ को खोल रहा हूँ। सिर खफी अक्फा, रूह कल्ब और नफ्स को जोड़कर रब ने ये गैरुल्लाह इंसान में डाल दिए और गैरुल्लाह डाल के लोगों को बताया जो इस गैरुल्लाह को अल्लाह की तरफ रजू कर दे गोया वो पाक हो जाता है, उसका नुत्फा भी पाक हो जाता है। आपने बचपन से लेके आज तक ये सुना है मोहम्मद अरबी का बार बार सीना चाक किया गया और कोई ऐसी चीज धोई गई जो आज तक हम लोग जान नहीं सके। जान लो मोहम्मद अरबी में गैरुल्लाह के ये अनासर पाए तो गए, लेकिन मोहम्मद अरबी पर ये लागू ना हुआ कि वो अपने अंदर से गैरुल्लाह को जगा के अपनी जात को मुनव्वर करे, बल्कि खुद फरिश्तों को भेज के उस हर अनासिर को धोया गया जो गैरुल्लाह का इशारा करता है। आप ये कहें कि मुस्तफा करीम बकरियां चराते चराते दूर चले गए, आप सरकार की यहाँ जनाब ये बात जाहिर करने के लिए कि सरकार बशरी तकाजे पर थे, शक्ल में बशर नजर आता था, वजूद में खुदा नजर आता था। आप ये जाहिर करने के लिए कि कुछ बशरी अनासर मुस्तफा में मौजूद थे, वो उनको साफ करने के लिए कोई ऐसा चीज था। आज जदीद ऑपरेशन से पता चलता है अंदर दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, लेकिन उस वक्त जिब्राइल ने खोल के धो के बताया और सारों को ये बता दिया, अरे मोहम्मद की ये चीजें होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है, आंख मोहम्मद की और आशिक खुदा है। सिर खफी अखफा, ये हर लताइफात सित्ता है इंसान में मौजूद है, इसका अपना अपना एक रंग है। शुरू नीले से होता है क्योंकि आसमान नीला है, उससे नीचे जनाब आसमानी रंग से होता है क्योंकि जाहिरन आंख से नजर आने वाला ये आसमां है। जान लो जो लताइफ के रंग हैं, रब ने इस कायनात को भी उसी रंग में पैदा कर दिया। हर लताइफ जो तुझे मौजूद होता है तेरे अंदर, यानी तू नफ्स से शुरू करे तो नफ्स का रंग गंदला जर्द है। अब ये आप तलाश करो, मिट्टी खोदते जाओ तो तुम्हें अंदर से एक गंदला सुर्ख रंग जवाले की तरह फूटता नजर आएगा जो जमीन में समा नहीं सकेगा। यानी नफ्स को उस जवाले से मुनासबत दी गई जो बाज इलाकों में जमीन बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो जवाला फूटता है और हर चीज राख हो जाती है। इसी तरह इंसान के अंदर भी वो जवाला है जो फूटता है, जिसकी जिल्लत से इंसान जलील और रुस्वा हो जाएगा। अल गर्ज, जमीन की तह से लेके आसमान तक रब ने सिर खफी अक्फा का ये सारा मयार इस कायनात में लागू कर दिया और ये कह दिया जो जमीन से पाक होना शुरू होगा वो आसमान की तरफ बढ़ता जाएगा। कल्ब का रंग सुर्ख रखा गया। क्यों सुर्ख रखा गया? क्योंकि खून एक अनासिर है इंसान की जिंदगी का, खून एक अनासिर है वजूद इंसान का। जो खून इसमें मौजूद हो तो ये जिंदा है, ना मौजूद हो तो इसकी जिंदगी खत्म होने के दर पे है। बात सुने, खून सुर्ख इसलिए है ताकि पता चले कि जहां बहेगा अपना असर छोड़ेगा। कल्ब को सुर्ख इसलिए रखा जिधर छपेगा अपना असर छोड़ेगा। आप कहें ये बात कैसी? जब दिल में यार समा जाए दिल वाला जहां बैठेगा अपना असर छोड़ेगा। कायनात का हर जर्रा इंसान के वजूद से मौजूद है। जैसे हर रंग हर रूप कायनात का रब ने इंसान के इस लताइफ पर नाजिल किया। मैं अर्ज करता हूँ ये हमारे लताइफ पर नाजिल नहीं है, रब ने मुस्तफा के रंग बना के कहा ए जमाने वालों जाओ जहां जहां मुस्तफा का रंग रोशन होता जाएगा तुम्हें कल्ब की और
سارے جسم کی دولتیں ملتی جائیں گی. جان لو یہ کائنات مصطفیٰ کے عکس پر تخلیق شدہ ہے. کائنات مصطفیٰ انسان کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے عکس پر تخلیق شدہ ہے. یعنی اگر مصطفیٰ کو جاننے جاؤ، سب سے اوپر سر کو جاننے جاؤ تو کیا پتا چلے گا کہ اس میں زلف عنبری ہے، ظاہراً دیکھ لو. اور سر کے اندر ایک خفی ہے، جس خفی میں ہر راز ہے موجود. ام الدماغ ہے، ام الدماغ میں وہ خفی چیزیں موجود ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں جس میں کے خفی میں وہ جلی ہو، جس کے خفی میں وہ جلی ہو، اسی کے عکس سے یہ کائنات روشن ہے. آگے جناب اس لطائف پر چلے جاؤ. 2 لطائف کا مرکز یہ، کچھ کا مرکز یہ، اور ایک لطائف کا مرکز یہ. نفس کو سب سے جدا رکھا. کیوں جدا رکھا؟ اس لیے جدا رکھا جو ہر وہ گھوڑا جو بے لگام ہو اس کو دوسروں کے ساتھ رکھا نہیں جاتا، کیونکہ اس کی خود سری دیکھ کر دوسرے گھوڑے بھی خود سر ہو جاتے ہیں. اس کی بے ایمانی دیکھ کر وہ مالک کو سوار ہونے نہیں دیتا. دوسرے بھی دیکھتے ہیں جو مالک کو سوار ہونے نہیں دیتا، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مالک اس پر سواری کرنا چاہتا ہے. انسان نفس کی وجہ سے عزت والا ہے. نفس انسان کو انسان بناتی ہے. یہ خود سر ہے جس کو قلب کی دولت سے اس کی لگامیں کھینچنی مل گئی وہ کامل بن جائے گا. ہر لطائف پر 180 مرجے ہیں. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے، ایک کھولا ایک کجا ہوں. ہر نفس میں 180 مرجے ہیں جو انسان کو غیر اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور فرمایا اللہ کا بندہ وہ ہے جو ان سارے عناصر کو جمع کر کے سامنے بٹھا کے. پیر مدد علی شاہ صاحب اپنے ساتھ کتا بٹھایا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھنا یہ کیا؟ کہا آپ اندر سمائے ہوئے ہو، میں نے اٹھا کے باہر رکھا. کامل انسان وہ ہے جو اپنے لطائفات ستہ کو بچوں کی طرح سامنے بٹھا کے یہ تذکرہ کرے جو اللہ کا ہو جائے گا اس کا سب کچھ ہو جائے گا. جب تک انسان خود کی تبلیغ نہیں کرتا اس کو لوگوں کو تبلیغ کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا. جب تک انسان خود کا رہبر نہیں بنتا اس کو رہبری کا اصل معنی سمجھ نہیں آئے گا. تم اپنے قدموں پر اگر یقین نہ کرو تم اس جگہ کو پار کر جاؤ گے تو تمہارے قدم لڑکھڑانے شروع ہو جائیں گے. اگر تمہارا یہ سر یہ خفی اس پر اعتبار نہ کرے کہ تم اس پل کو پار کر سکو گے تو تمہارے اندر ایک ڈر آ جائے گا. جب تم اس کو مطمئن کر لو گے تو کانٹے بھی تمہیں موم لگیں گے. رب نے اگلی بات، اس سے اگلی بات کی طرف بڑھو جو بات میں نے شروع کی. یہ سب عناصر مل جائیں تو انسان بنتے ہیں. اور جب ان سب عناصر کو اللہ اللہ کی عادت ڈال دی جائے تو میں عرض کرتا ہوں جس کا قلب روشن ہو، جس کے لطائفات ستہ کھلے ہوں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہے نہیں کرتا. الغرض میں عرض کرتا ہوں اس کا وجود عکس ذات الہ بن جاتا ہے. تم آج کے تصوف کو لے کے بیٹھے ہو، ابراہیم کے باپ سے جا کے پوچھو وہ کون سی رمز تھی کہ تمہارے گھر ابراہیم پیدا ہو گیا. محمد کے والد عبداللہ سے پوچھو تمہارے کون سے لطائف کھلے تھے جو تمہارے گھر محمد نازل ہوئے. کچھ تو عبداللہ میں تھا جو محمد نازل ہوئے. رب ہر کسوٹی کو پرکھ کر فیض دیتا ہے کہ آیا ایک کنڈا ہو نا، کنڈا وہ 1 کلو کا اپنے اوپر وزن سہنا برداشت کر سکتا ہو، کوئی انسان اس پہ 5 کلو کا وزن نہیں ڈالتا. رب نے کہا جو انسان تھوڑے غم سہ سکتا ہو، رب انسان کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. یہ کیسے ہو سکتا تھا
کہ بوجھ نبوت کا ہوتا اور عبداللہ کے کندھوں پر ڈالا جاتا. یہ کیا بات تھی؟ رب نے پہلے عبداللہ کے لطائفوں کو پاک کر دیا، آمینہ کے بدن کو پاک کر دیا. جب یہ پاکیاں مل گئی تو اس کے بدلے میں روشن ضمیر مصطفیٰ پیدا ہوا. جان لو، یہ تم کہتے ہو کہ آج یہود و نصارہ تمہارے دوست ہیں، انہوں نے دوستی یہ نبھائی کہ جن سے تم عشق رکھتے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا. ارے تم والد کو، بچوں کو کافر نہیں کہہ سکتے تو والد کو کہنا شروع ہو گئے. رب نے کہا نہ گھبراؤ، مصطفیٰ ان کو درود ابراہیمی پڑھ کے بتا. ابراہیم بھی پاک تھا، ابراہیم کی اولاد بھی پاک تھی، ابراہیم کا والد بھی پاک تھا، محمد بھی پاک ہیں، محمد کی آل بھی پاک رہے گی. جان لو، تم اس لیے اس چیز کی جناب ورکے تھولتے ہو. میں عرض کرتا ہوں، جس نے بایو کی کتاب نہیں پڑھی، ساری زندگی کمپیوٹر پڑھی ہے، وہ بایو کی کتاب دیکھنے کے لیے ورک کھلے گا تاکہ دیکھو اس میں کیا ہے. جس نے انگریزی نہیں پڑھی گو کہ ان پڑھ ہے، وہ اس چیز کی راز پانے کے لیے اس کے ورک کھلے گا، یعنی اس کی شناسی کرنا چاہے گا. میں عرض کرتا ہوں، جو شناسی حاصل کرنے کے لیے جلدی سے ورک کھلتا جائے، کیا اس کتاب کی معرفت پا گیا؟ نہیں پا سکا. تم نے بھی دین ورک تھول کے پڑھا ہے. اگر تو نے خدمت مصطفیٰ سے اپنے قلب کو روشن کر لیا ہوتا، کتاب بعد میں آتی، محمد کا نور پہلے آ جاتا. کتاب کی فہم حاصل کرنے کے لیے تجھے ورک کھولنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہاں تجھے یہ ضرورت پڑتی کہ آمینہ کا لال کیا کہہ رہا ہے، تمہیں یہ ضرورت پڑتی کہ عبداللہ کا لال کیا کہہ رہا ہے. تو نے دین ورک تھول کے پڑھا ہے، ہم نے دین زہرا کے قدموں سے پڑھا ہے. جس کو زہرا پاک کے قدموں کی اسیری مل گئی، اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ سونیا اے بلال، جب تک تو اذان نہ دے رب فجر نہیں کرتا. اوے بلال جیسے ایک نفس والے کے لیے رب سورج کو لیٹ کر سکتا ہے، جس کا نفس خدا ہو، جس کا نفس مصطفیٰ ہو، جس کا نفس عین عکس ذات الہ ہو. کائنات رد و بدل نہیں ہو سکتی. کائنات کا ہر قانون محمد کی ذات پر وضع ہے، کائنات کا ہر لطف محمد کے عکس پر وضع ہے. جس کو محمد مل گیا کائنات کا سب نور اس کے پاس. جان لو، نور کا آنکھوں میں ہونا کمال نہیں، جس کو محمد مل جائے نور اس کی انگشتریوں پہ ہوتا ہے. جب چاہے اشارہ کر کے قلب بدل دیتا ہے، جب چاہے اشارہ کر کے زندگیاں دے دیتا ہے. پھر بھی اذن اللہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مسکراتا ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جان لو، اس کے مصطفیٰ وہ عناصر ہے جس کی وضاقتہ سے کائنات بنائی گئی اور کائنات کی وضاقتہ سے ہم لوگوں کو تخلیق کیا گیا. آپ کہیں کہ یہ بات کیسی ہے؟ جس وضاقتہ سے ہمیں تخلیق کیا گیا، ہم ایک دن برگر کھائیں تو ہفتہ بیمار رہتے ہیں. انگریز روز کھاتے ہیں کیونکہ ان کے خطے کی وضاقتہ یہ ہے. آپ بہاولپور چلے جائیں، ہر گھنٹے کے بعد چائے پیتے ہیں. ان کے علاقے کی وضاقتہ یہ ہے، اگر ہم ہر آدھے گھنٹے بعد چائے پینے لگ جائیں تو ہمارا معدہ خراب ہوگا، ہمارا پتا خراب ہوگا. جان لو، تمہیں جس وضاقتہ پر پیدا کیا گیا اگر اس سے دائیں بائیں ہوگے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. جان لو، ہم محمد عربی کے امتی ہیں، ہماری وضاقتہ یہ ہے کہ نالین محمد میں رہے. جو دائیں بائیں ہوگا نہ نفس رہے گا، نہ قلب رہے گی، نہ آنکھ رہے گی، نہ لطف رہے گا. لطف تو سارا مصطفیٰ کے قدموں. جان لو، تمہارے لطائفات 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگن تانے ہوں، ہر طبق ورک روشن ہو جائے، لیکن تمہاری وضاقتہ خدمت مصطفیٰ نہ ہو
تو تمہارے قلب روشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کے قلب میں عشق مصطفیٰ آ جائے، جیسے مصطفیٰ سے جڑ کر فاطمہ نور من اللہ بن گئی، اس سے لے کے قیامت تک ہر سید پاک ہو گیا۔ اسی طرح جیسے مصطفیٰ کا خون ملنے سے خون پاکیاں لیتا گیا، جو معرفت مصطفیٰ وضاقتہ مصطفیٰ دل میں سما لے، اس کی 7 نسلیں فیض دے کے بتاتی ہیں ہم کسی اور کی اولاد نہیں، ہم فضل شاہ کی اولاد ہیں، جس نے اپنے قلب کو اس وضاقتہ پہ کر لیا جس پر محمد عربی تھے۔ ایک شخص حضور سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ کے قدم دبا رہا تھا، تو یہ کہنے لگا، درود پڑھنے لگا۔ سرکار نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ وضاقتہ اصل ہے جس پر فضل شاہ تھا، اصل محمد ہیں جس پر فضل شاہ تھا۔ جان لو، قدم دباتے رہے، درود پڑھتے رہے۔ تو یہ کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اس لیے درود پڑھ رہا ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں۔ یہ وضاقتہ رحمانی، کوئی ماں رحمانیت کرے تو کہتے ہیں اللہ کی بندی ہے۔ ماں جب بچہ روئے، اللہ نے انسان عورت کو اس کے بطن میں غذائیت عطا کر دی، کہا ماں کو تڑپنا نہ پڑے، دور جانا نہ پڑے، سینے سے لگائے اور بچے کی بھوک مٹا دے۔ الغرض یہ وضاقتہ رحمانیت ہے۔ رب نے اسی صفت کو 70 گنا زیادہ کر کے اپنی صفت پر رکھا۔ جب یہ بات، یہ وضاقتہ کی بات سمجھیں تو آپ نے فرمایا کہ تم ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ کا ناراض ہو گئے ہیں، کا ناراض نہیں ہوا، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ علی کی اولاد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں بھی محمد کی نسل ہوں، آج یہ کہہ دیتا ہوں تو میرا چہرہ دیکھ کے عبادت کر، میں تیرا چہرہ دیکھ کے عبادت کر۔